بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب لقاء اللہ، جس کو اللہ سے ملاقات کرنے سے محبت ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کرنے کی طلب چاہت ہو، احب اللہ لقاءہ، اللہ کو اس سے ملاقات کی چاہت ہو جاتی ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو ناپسند کرے، جی چرائے اللہ سے ملاقات کی، اس کا دل کڑے اللہ سے ملاقات کی بات سے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ کو اس سے ملنا ناپسند ہو جاتا ہے۔ فقلت، عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اکراہیتا للموت، کیا یہ موت کی کراہت ہے کہ موت بندے کو ناپسند ہو جائے؟ فکلنا یکرہ الموت، ہم سبھی موت کو تو ناپسند ہی کرتے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس کذالک، یہ بات نہیں ہے، ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ، بات یہ ہے کہ جب مومن کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی خوشی کی، بجنت ہی، اور اللہ کی جنت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، احب لقاء اللہ، اس کو اللہ سے ملنے کا چاؤ ہو جاتا ہے۔ فاحب اللہ لقاءہ، تب اللہ کو اس سے ملنے کا چاؤ ہو جاتا ہے۔ وان الکافر، رہا کافر، اذا بشر بعذاب اللہ، جب اس کو عذاب کی بات سنائی جاتی ہے، وسخطہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور پکڑ کی، کرہ لقاء اللہ، اس کا جی جو ہے جھنجھلاتا ہے، اس کی طبیعت کو آوازاری ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی سے ملاقات کی اس بات کو شدید ناپسند اور ناگوار جانتا ہے۔ فکرہ اللہ لقاءہ، تب اللہ تعالیٰ کو اس سے ملنا شدید ناگوار اور ناپسند ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ موارد الزمان کے مؤلف کہتے ہیں کہ اسی سلسلے میں اسی سے بالکل ملتی جلتی ہی ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، یعنی وہی لفظ جو اللہ سے ملنے کا چاؤ کرے، اللہ اس سے ملنے کی چاہت کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناگوار جانے، اللہ اس سے ملاقات کو ناگوار جانتا ہے۔ قال، تو یہ جو راوی ہیں شریح ابن ہانی، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت سنی تھی، یعنی میں نے ابو ہریرہ سے بات سن تو لی، لیکن میں حضرت عائشہ کے پاس چلا گیا۔ فأتیت عائشہ فقلت، میں عائشہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کی، یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، سمعت ابا ہریرہ یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ابو ہریرہ سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جو انہوں نے سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، حدیثا ان کان کذالک فقد ہلکنا، لیکن اگر یہ حدیث ایسی ہی ہوئی تو ہم تو برباد ہوئے، ہم تو ہلاک ہیں۔ فقالت ان الہالک من ہلک بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بولیں، انہوں نے سنا تو نہیں کہ کون سی حدیث کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ بولیں کہ رسول اللہ کی بات سننے سے جو بندہ ہلاک ہوتا ہے، اصل میں تو وہی ہلاک ہونے والا ہے۔ وما ذاک، بات کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی چاہت کرے، اللہ اس سے ملاقات کی چاہت کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناگوار جانے، اللہ اس سے ملاقات کو ناگوار جانتا ہے۔ ولیس منا احد الا وهو یکرہ الموت، بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جسے موت ناگوار نہ ہو، موت ناپسند نہ ہو۔ فقالت، حضرت عائشہ بولیں، قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ولیس بالذی نذهب الیہ، مگر اس سے جو تم بات سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے، ولیکن اذا شخص البصر، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی پہ آخری وقت آتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور حشرج صدر وقشعر الجلد، سینہ جو ہے وہ بالکل تن جاتا ہے اور جلد جھرجھریاں لینے لگتی ہے، وہ تشنجت الاصابع، اور ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں میں تشنج آ جاتا ہے،
کب کبھی آ جاتی ہے فعند ذلك من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس وقت جس کو اللہ کے پاس جانے کی ایک چاہت محسوس ہو رہی ہو کہ میری موت تو آ گئی ہے لیکن آگے اللہ سے انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے۔ اور جس کو جو ہے نا یہ زندگی ختم ہو گئی، دنیا گئی اور اب جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس جانا پڑنا ہے، تو اس سے اس کو جو ہے نا ایک ناگواری ہوئی۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ناگواری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اصل مقصود ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن المبارک بھی، مسند احمد میں بھی ہے اور طبرانی وغیرہ میں بھی، کہ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ان شئتم انبأتکم، اگر تم چاہو تو میں تم کو بتا سکتا ہوں، ما يقول اللہ تعالی للمؤمنین یوم القیامہ، ما اول ما يقول اللہ تعالی للمؤمنین یوم القیامہ، وہ پہلی بات جو قیامت کے روز اللہ مومنوں کو بولے گا، وما اول ما یقولون له، اور وہ پہلی بات جو مومن اللہ کو بولیں گے قیامت کے روز۔ قلنا نعم، تو ہم نے کہا جی فرمائیے۔ قال، فرمایا فإن اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، اللہ پہلی ملاقات جو ہوگی نا مومنوں کو کہے گا تمہیں چاہت ہوتی تھی مجھ سے ملنے کی؟ فیقولون نعم یا ربنا، کہیں گے ہاں اللہ بڑی چاہت تھی تجھ سے ملنے کی۔ فیقولو، تو اللہ فرمائے گا لما، کیوں؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے رجونا عفوک، ہمیں تیری معاف کرنے کی بڑی امید تھی، ومغفرتک، اور تیری بخشش کی۔ فیقولو، تو اب اللہ فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی، تو تب تو تمہارے لیے میری مغفرت واجب ہی ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا رجا کے باب میں موارد الزمان کے مؤلف لے کر آئے ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں آج کل ہم قرآن ظاہر ہے عام معمول سے کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ان اعمال سے، ان دعاؤں سے، ان اذکار سے اگر تو ایک چاہت اللہ کی طرف کو محسوس ہو، یہ ہے کہتے ہیں عمل کے اندر قبولیت کی ایک دلیل پہ، عمل سے ایک اللہ کی طرف کو ایک رغبت پیدا ہو رہی ہو، ایک چاہت پیدا ہو رہی ہو، کل امیدیں اللہ کے ساتھ لگ رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آخرت کی کھیتی الحمدللہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت بندے کو عطا نہ ہو تو پھر اپنے اعمال پر بھی اور اپنے ان اذکار پر بھی اور ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا یہی ہے، جس کو دے دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محروم نہ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔